السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اردو کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نہم دہم اور 11ویں 12ویں کو بالخصوص اور بالعموم اردو جہاں بھی ہے، جس کلاس میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ لکھنا بعض اسٹوڈینٹس کے لیے ایک معمہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خلاصے کا نام سنتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے سبق کو یاد کر لیں، پھر وہ پورے سبق کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حرف بحرف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور ان کو نمبر بھی پورے نہیں ملتے۔ تو یہاں خلاصے کو سمجھنا ہے کہ خلاصہ ہوتا کیا ہے، نظم کا خلاصہ کیا ہوتا ہے اور سبق کا خلاصہ کیا ہوتا ہے، پھر ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ایک معیاری خلاصے میں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کون سی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب سے پہلے سبق کے خلاصے کے متعلق آپ چیزیں نوٹ کر لیں۔ ایک سبق جو آپ کے پاس موجود ہے درسی کتاب میں، اس کا جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے، لیکن مختصر کر کے لکھنے کے لیے بھی بورڈ نے ایک معیار بنا دیا ہے کہ آپ نے 1/3 لکھنا ہے۔ اب 1/3 جو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی 30 لائنز ہیں، 30 لائنز ہیں، تو اس کو جب آپ خلاصے میں کنورٹ کرو گے تو وہ 10 لائنز لے جائیں گی۔ اب 10 لائنز جو رہ جانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 10 ہوں، وہ 11-12 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 8-7-9 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوں گی، ریشو یہی رہے گی 1/3 میں۔ کچھ پوائنٹس اوپر جا سکتی ہے، کچھ پوائنٹس نیچے جا سکتا ہے۔ اب جب آپ کو سبق کے خلاصے کا سوال ملتا ہے، یہ 10 نمبر کا سوال ہے، جبکہ جو نظم کا خلاصہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ خلاصے کے لیے جب آپ ایک معیاری خلاصہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ ایک معیاری خلاصہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے سبق کو ہم معیاری خلاصہ نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ سوال چنیں گے جس سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، آپ اوپر کٹ والے مارکر سے اس سبق کا نام لکھیں گے جو سبق دیا گیا ہے کہ اس کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تمام نکات کو ترتیب وار لکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے چیزوں کو پیراگرافز میں جو ایک جیسے معنوں والی چیزیں ہیں ان کو ایک معنی کے ذریعے مختصر کر کے پیش کرنا ہے۔ اب یہ اگر آپ کو تلخیص کا جو ہے وہ پوائنٹ آتا ہے تو آپ یہ کر لو گے، ادروائز کیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اور سٹیٹمنٹ کون سی ہے کہ علی اور میں ایک ہی محلہ میں رہتے تھے، ہمارے اور اس کے گھر کے مابین ایک گلی کا فاصلہ تھا، بلکہ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ گلی ہم دونوں کی مشترکہ تھی، بلکہ ہم تو ہمارے اور اس کے گھر میں درمیان میں ایک دیوار تھی، ایک جانب وہ رہتے تھے، ایک جانب ہم رہتے تھے۔ اب یہ ساری کی ساری جو عبارت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جو فی البدیہہ ہے، ابھی ذہن میں آئی اور آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب اس اگر عبارت کو آپ سامنے رکھیں اور اس کو کنورٹ کریں، اس کو مختصر کریں، تو آپ کا ایک جملہ بنے گا، اور وہ کون سا بنے گا، علی بچپن سے میرا پڑوسی ہے۔ اب پڑوسی میں محلہ بھی آ جاتا ہے، گلی بھی آ جاتی ہے، دیوار بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، آپ نے ایک جیسے معنیوں والے جملے اکٹھے کر کے ان کو مرج کر دینا ہے۔ خلاصہ لکھیں گے آپ، اور اس کے لیے جو خوبصورتی کیا ہوگی، سبق کے ابتدائی چند حروف لفظ کہہ لیں، یعنی 1-2 جملے بلکہ کہیں، 1-2 جملے سبق کے ابتدا میں سے اور 1-2 جملے سبق کے اختتام میں سے، وہ کوشش کریں کہ منوان لکھیں۔ وہ منوان لکھیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ جو ہی آپ سٹارٹ کرے گا نا آپ کا ایگزامینر، تو چونکہ اس کو سبق کے بارے میں معلوم ہوگا، وہ جب آپ ایگزیکٹ وہی جملے لکھو گے جو وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کے لیے نمبر جو ہے وہ نسبتاً آپ کے لیے بہتر اور زیادہ نمبرز کی آپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگلی چیز کیا ہے کہ خلاصے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ ایک معیاری خلاصہ 2 سے 2.5 پیجز پر مشتمل ہوتا ہے۔ معیاری خلاصے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جو معیاری خلاصہ ہے وہ 2 سے 2.5 صفحوں پر مشتمل ہوگا۔ دوسری چیز،
آپ کے پاس جو ہے پیراگراف کی صورت میں آپ اس کو لکھو گے، پیراگراف کی صورت میں۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ ایک پیراگراف جو ہے وہ کتنی سطروں کا ہونا چاہیے، کتنی لائنز کا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا اردو میں 5 سے 8 سطریں جو ہے، یعنی میکسیمم جو ہے وہ آپ 8 تک لے لیں، اور منیمم جو ہے وہ 5 سطروں سے کم کا پیراگراف نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو ہے ایک اور چیز جو اکثر سٹوڈنٹس کی مارکنگ کے دوران آتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس سبق آ جاتا ہے اسوہ حسنہ۔ اب اسوہ حسنہ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے حضور پاک پہ پورا مضمون لکھ دینا ہے۔ اچھا، آپ خود سے بات خلاصے میں نہیں کر سکتے، تشریح میں کر سکتے ہیں، خلاصے میں خود سے بات نہیں ہوگی۔ خلاصے میں وہی باتیں جو آلریڈی سبق میں موجود ہیں ان کو آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہے۔ آپ نے کوئی چیز بھی نظم کے خلاصے میں یا سبق کے خلاصے میں خود سے نہیں لکھنی، بلکہ اسی سبق کو، اسی کے متن کو، آپ نے اسی کے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ مختصر کر لینا ہے۔ اچھا، اب آخر پہ جب آپ مکمل کر لیتے ہو تو اگر آپ کتاب کا نام ماخذ کر کے آگے بریکٹ میں جو ہے کتاب کا جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، کتاب کا نام لکھ دیتے ہیں، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ یہ خلاصے کے اختتام پہ آپ بائیں جانب لکھیں گے، اور کوشش کریں کہ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں، ہائی لائٹ کر کے لکھیں، تو وہ زیادہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب چلے آتے ہیں سوال نمبر 5 جو ہمارے پاس خلاصہ نظم ہوتا ہے۔ یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے شعروں کی تشریح کر کے وہاں لکھنا ہے، جبکہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے پاس نظم چھوٹی ہے تو آپ نے اسی کو آسان لفظوں میں لکھ دینا ہے۔ اگر نظم لمبی ہے تو جو پورا پیراگراف ہے اس کا نچوڑ ایک لائن کر کے، جیسے میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے، یہ جیسی نظمیں ہیں، تو میرا بیٹا ان نظموں میں آپ نے پورے جو آپ کا 4-5 مصرے ہیں ان کو آپ نے سب کو نہیں، ان کا نچوڑ کر کے ایک لائن میں دینا۔ 8 سے 10 لائنز کا نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، اور یہ انف ہے آپ کے 5 نمبرز کے لیے، انشاءاللہ بہت ہے۔ تو آج ساتھ میں ایک اور چیز کہ نظم کے خلاصے میں بھی آپ نے ہر شعر کو نثری صورت میں لکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اشعار کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے جو شعر ہے اس کا پہلے بات کریں، جو بعد میں شعر ہے اس کی بعد میں بات کریں، پھر آپ اس کو ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ کوشش کریں جیسے آپ 8-10 لیں گے تو 8 سطروں کا میکسیمم ہوتا ہے، تو اس تک ایک پیراگراف میں لکھیں۔ حوالہ جات، ذاتی رائے اور تشریحی انداز نہ ہو، یعنی اس میں کوئی آپ نے وضاحتی بیانیے نہیں دینے، بلکہ سمپل کر کے اس کو لکھنا ہے۔ باقی جو ہے وہ آج ہم نے نظم کا خلاصہ اور سبق کا خلاصہ سیکھا ہے۔ اس میں جو معیاری چیزیں ہیں، ظاہر ہے بہت سارے اور بھی پوائنٹس ہیں جو وقت آپ گزرتا جائے گا آپ سیکھیں گے۔ آپ کے 11ویں 12ویں تک اگر آپ اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت خوش آئند ہوگا۔